جھوٹی جمہوریت تیری مذہب کو لڑانا، کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈھانا، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کرونا وائرس صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر ایک قہر الہی کی صورت میں آ چکا ہے، اور بہت بڑی بڑی تباہیاں آ رہی ہیں اور آنے والی ہیں۔ ہمارا ملک بھی اس کی لپیٹ میں ہے، اور مشکل یہ ہے کہ اس مرض کا کوئی علاج اب تک دریافت نہیں ہو سکا۔ دنیا کے وہ ملک جن کے یہاں ہیلتھ کے اوپر بہت توجہ کی جاتی تھی، انہوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اور تباہی اور بربادی ایسی آئی ہے ان ملکوں کے اندر جو کبھی دیکھی نہیں گئی ہے۔ اس لیے احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے ایک یہی چیز ہے کہ لوگ آپس میں نہ ملیں، نہ جلیں، اجتماعات نہ کریں، نہ مذہبی اجتماعات کریں، نہ شادی بیاہ کریں، نہ سیاسی اجتماعات کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے اندر ہمارے عیسائیوں کے چرچ بند ہیں، سکھوں کے گرودوارے بند ہیں، ہندوؤں کے مندر بند ہیں، اور مسلمانوں کو بھی اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ انہیں بھی اپنی مسجدوں کو انتہائی محدود کر دینا چاہیے۔ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اذان دیں آپ، لیکن اس کے بعد مسجدوں کے اندر امام اور ایک مؤذن بس یہ اپنی جماعت کر لیں، باقی لوگ اپنے گھروں کے اندر جماعت کریں، نماز پڑھیں تاکہ اجتماع نہ ہو سکے۔ اگر کسی کو خدا نخواستہ یہ مرض ہے تو اس سے دوسرے لوگ متاثر نہ ہو سکیں۔ ہمیں یہ چاہیے، اور ہر مسلمان کو اور ہندو کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح سے گزارے کہ یہ وقت ٹل جائے، اور جو ہماری جنگ کرونا وائرس سے ہے ہم اس کے اندر کامیاب ہو سکیں۔ اسی لیے میں بھی کہتا ہوں، مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، چاہے وہ اجتماعیت مسجد کے اندر جماعت کی شکل میں ہو، چاہے وہ اجتماعیت تبلیغ کے اجتماع کے سلسلے کے اندر ہو، ہر جگہ آدمی کو محتاط رہنا چاہیے، اور اگر ذرا بھی کسی کے اوپر کوئی اثر ہے تو فوراً اس کو ڈاکٹر سے جا کر کے معائنہ کرانا چاہیے، اور اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے تاکہ اس سے دوسرا آدمی متاثر نہ ہو سکے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں نے طرح طرح کی افواہیں اڑا دی ہیں۔ کسی جگہ ڈاکٹر وغیرہ گئے کرونا وائرس کے سلسلے میں تفتیش کرنے کے لیے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ NPR کے سلسلے میں آئے ہیں، کسی نے اس طرح کی بے بنیاد بات اڑا دی۔ مگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں ہیلتھ منسٹری نے جو بھی گائیڈ لائن دی ہے، مسلمانوں کو بھی اس میں مدد کرنا چاہیے، اور برادران وطن کو بھی مدد کرنی چاہیے تاکہ اس جنگ کے اندر ہم کامیاب ہو سکیں۔ ہم دیکھ رہے تھے جو سبزی لینے کے لیے اور دوا لینے کے لیے جاتے ہیں، پولیس اس پہ لاٹھیاں بجا رہی ہے۔ ہاں، یہ چیز غلط ہے، ایسا بھی سنا گیا ہے۔ یہ لوگ ضرورت مند ہیں، اور ہر آدمی کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، کوئی نہ کوئی چیز اسے صبح کو خریدنی ہے، اور گورنمنٹ نے بھی اس سلسلے میں صبح سے لے کر کے کہیں 9 بجے تک، کہیں 10 بجے تک، کہیں 11 بجے تک ضروریات زندگی کے لیے لاک ڈاؤن کے اندر نرمی کی ہے۔ اس وقت میں اگر کوئی نکلتا ہے تو پولیس کو اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ وہ اپنی ضرورتوں کو اگر پورا نہیں کریں گے تو اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں گے، اور اپنے اور ان کے پیٹ کو کس طرح بھریں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ پولیس یہ دیکھے کہ وہ کس لیے جا رہا ہے۔ اگر اس کا سبب جائز ہے
تو اس سلسلے کے اندر پولیس کو اس کی مدد کرنی چاہیے اور ایڈمنسٹریشن کو اس سلسلے کے اندر مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔